السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مولانا نور الحسن شاہ صاحب بخاری مرحوم تحریر فرماتے ہیں کہ راقم الحروف سید امین گیلانی نے بھی یہ واقعہ خود حضرت شاہ صاحب سید عطا اللہ شاہ بخاری کی زبانی سنا کہ خیر المدارس جلندر کے جلسے میں شریک تھے۔ کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تو سامنے ایک نوجوان بھنگی کو دیکھا۔ شاہ جی نے کہا کہ آؤ بھائی کھانا کھا لو۔ اس نے عرض کیا جی میں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی نے درد بھرے لہجے میں فرمایا انسان تو ہو اور بھوک تو لگتی ہے۔ یہ کہہ کر خود اٹھے، اس کے ہاتھ دہلا کر ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بیچارہ تھر تھر کانپتا تھا اور کہتا جا رہا تھا میں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی نے خود لقمہ توڑا، شوربے میں بھگو کر اس کے منہ میں دے دیا۔ اس کا کچھ حجاب دور ہوا تو شاہ جی نے ایک آلو اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اس نے جب آدھا آلو دانتوں سے کاٹ لیا تو باقی آدھا خود کھا لیا۔ اسی طرح اس نے پانی پیا تو اس کا بچا ہوا پانی خود پی لیا۔ وقت گزر گیا، وہ کھانے سے فارغ ہو کر غائب ہو گیا۔ اس پر رقت طاری تھی، وہ خوب رویا، اس کی کیفیت ہی بدل گئی۔ عصر کے وقت اپنی نوجوان بیوی جس کی گود میں ایک بچہ تھا ساتھ لے کر آیا اور کہا شاہ جی خدا کے لیے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے، اور میاں بیوی اسلام لے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا، ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک کمبل بہر پھینک رہا ہے۔ میں نے پوچھا جی آپ یہ کمبل کیوں پھینک رہے ہیں؟ کہنے لگا پرانا ہو گیا ہے اس لیے پھینک رہا ہوں۔ میں نے کہا کیا میں یہ لے سکتا ہوں؟ کہنے لگا ہاں تم لے لو۔ میں نے وہ کمبل لے کر دھو لیا۔ جب سردیاں آتی تو میں اوپر بچھا لیتا، گرمیاں ہوتی تو نیچے بچھا لیتا، اور جب نماز کا وقت ہوتا تو مصلی بنا لیتا۔ میں نے اس کمبل میں زندگی کے 15 سال گزار دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ کشمیر جا رہے تھے۔ بس کے انتظار میں سیالکوٹ کے اڈے پر تشریف فرما تھے۔ ایسے میں ایک پادری ادھر آیا۔ اس نے آپ سے کہا آپ کے چہرے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلمانوں کے بڑے عالم ہوں گے۔ آپ نے فوراً فرمایا نہیں میں تو طالب علم ہوں۔ اس نے پوچھا آپ کو اسلام کے متعلق علم ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا ہاں کچھ تو مجھے علم ہے۔ اس نے کہا اپنے دین کے بارے میں کچھ دلائل دیں گے؟ اس کے مطالبے پر حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر 40 دلائل دیے، 10 تورات اور 10 انجیل سے اور 10 عقلی دلائل دیے۔ وہ پادری آپ رحمت اللہ تعالی کی تقریر سن کر سکتے میں آ گیا، اور آخر اس نے کہا اگر مجھے اپنے مفادات کا خیال نہ ہوتا تو میں مسلمان ہو جاتا، نیز خود مجھے اپنے مذہب کی بہت سی باتیں آپ سے معلوم ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ کشمیر کے علماء میں طلاق کے ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا۔ دونوں فریقوں نے حضرت شاہ صاحب کو حکم یعنی فیصل بنایا۔ دونوں فریق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے دلائل آپ کو سنائے۔ آپ غور سے سنتے رہے۔ ان میں سے ایک فریق اپنے موقف پر فتاوی عمادیہ کی ایک عبارت پیش کر رہا تھا۔ شاہ صاحب نے اس بارے میں فرمایا میں نے دارالعلوم کے کتب خانہ میں فتاوی عمادیہ کے ایک صحیح قلمی نسخے کا مطالعہ کیا ہے، اس میں یہ عبارت ہرگز نہیں ہے، لہذا یا تو ان کا نسخہ غلط ہے یا یہ پھر لوگوں کو مغالطے دے رہے ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے مولانا بنوری کو اس مقدمے کا فیصلہ لکھنے کا حکم دیا۔ انہوں نے فیصلہ لکھنے کے بعد شاہ صاحب کے نام کے نیچے عالم متبحر لکھ دیا، یعنی یہ تعظیمی لفظ لکھ دیا۔ آپ نے پڑھا تو ناراض ہوئے اور فرمایا آپ کو صرف محمد انور شاہ لکھنے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، ایک مرتبہ ہندوستان میں بارشوں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ ایک عالم دین بزرگ نے نماز استسقاء کا اعلان کر دیا۔
میاں اصغر حسین رحمت اللہ تعالی صاحب کو غالباً بذریعہ کشف یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ بارش نہیں ہوگی، پھر بھی مولانا مفتی محمد شفیع سے کہنے لگے میاں بارش تو ہوگی نہیں، البتہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے چلنا ضروری ہے۔ چنانچہ میاں صاحب نماز ادا کرنے چلے گئے، بارش کو نہ ہونا تھا نہ ہوئی۔ ان بزرگ نے دوسرے دن بھی بارش کے لیے نماز کا اعلان کرا دیا۔ اس روز بھی میاں اصغر حسین رحمت اللہ تعالی نے فرمایا میاں بارش تو ہوگی نہیں، البتہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے چلنا ضروری ہے۔ چنانچہ پھر نماز کے لیے چلے گئے، بارش اس روز بھی نہ ہوئی۔ تیسرے روز ان بزرگ نے پھر بارش کا اعلان کرا دیا۔ میاں صاحب تیسرے روز بھی نماز پڑھنے کے لیے پہنچ گئے۔ اس روز آپ نے خود ان بزرگ سے کہا اگر آپ اجازت دیں تو آج نماز میں پڑھا دوں۔ بزرگ نے اجازت دے دی۔ دوسری طرف تمام لوگ حیران تھے کیونکہ میاں اصغر حسین صاحب رحمت اللہ تعالی تو 5 وقت نماز لوگوں کو نہیں پڑھاتے تھے، اگرچہ لوگ ان سے بار بار کہتے بھی تھے، اور آج بارش کی نماز پڑھانے کے لیے خود کہہ رہے تھے۔ خیر ان بزرگ نے اجازت دے دی۔ اس طرح تیسرے دن میاں اصغر حسین صاحب نے نماز پڑھائی۔ اب میاں صاحب کے عقیدت مندوں کے دلوں میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ آج تو بارش ضرور ہوگی۔ شاید میاں صاحب نے کشف کے ذریعے معلوم کر کے خود نماز پڑھانے کا اعلان کیا ہے، لیکن ہوا کیا؟ بارش اس روز بھی نہیں ہوئی۔ دھوپ اسی شدت سے چمکتی رہی، بادلوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ مجبور ہو کر سارا مجمع غمگین سا واپس لوٹا۔ مفتی محمد شفیع صاحب نے میاں محمد اصغر حسین رحمت اللہ تعالی سے پوچھا کہ آپ تو کبھی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھاتے، تو آج یہ آپ کو کیا سوجی؟ میاں صاحب نے فرمایا میرا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ جو عالم دین 2 روز سے نماز پڑھا رہا ہے، لوگوں کو ان پر بدگمانی نہ ہو، میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ بارش اس وقت ہونا مقدر میں نہیں تو کسی عالم یا مذہبی شخصیت کا اس میں کیا قصور ہے؟ اب اگر بدنامی ہوتی ہے تو کسی ایک عالم کی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے تھے ہمارے اسلاف۔ دوستو اس شخص نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی سے بیعت کی۔ وہ حکومت کے کسی بڑے عہدے پر تھا۔ کچھ مدت بعد اس نے 1 لاکھ روپیہ بطور ہدیہ منی آرڈر کے حضرت کو بھیجا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی نے واپس بھیج دیے۔ ان صاحب کو ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ انہوں نے خط لکھا میں نے 1 لاکھ روپے بھیجے جو آپ نے واپس کر دیے۔ آپ کو مجھ سے کوئی مرید نہیں ملے گا، یعنی مجھ جیسا تجھے کوئی مرید نہیں ملے گا جو آپ کو 1 لاکھ روپے ہدیہ کرے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی نے جواب میں لکھا میں نے پیسے واپس بھیج دیے ہیں، آپ کو بھی مجھ جیسا کوئی پیر نہیں ملے گا جو 1 لاکھ روپے کو ٹھوکر مار دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ والے ایسے ہوتے تھے جن کے سامنے دنیا کوئی بھی وقت نہیں رکھتی تھی۔ مفتی محمد شفیع رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ مولانا سید اصغر حسین کے ہاں مہمان ہوئے۔ کھانے سے فراغت پر مفتی صاحب نے دسترخوان سمیٹنا چاہا۔ شاہ صاحب نے پوچھا کیا کرنا چاہتے ہو؟ مفتی صاحب نے کہا دسترخوان کو جھاڑ دوں۔ انہوں نے پوچھا دسترخوان جھاڑنا آتا ہے؟ مفتی صاحب بہت حیران ہوئے کہ اس میں جاننے والی کون سی بات ہے، لہذا یوں پوچھا آپ بتا دیجئے دسترخوان کیسے جھاڑتے ہیں؟ سید اصغر حسین صاحب نے فرمایا یہ بھی ایک فن ہے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ نے ہڈیوں کو، گوشت لگی ہڈیوں کو، روٹی کے ٹکڑوں کو اور چھوٹے چھوٹے خوراک کے ذرات کو الگ الگ کیا، پھر ہڈیوں کو ایسی جگہ پھینکا جہاں کتے کھا سکیں، گوشت لگی ہڈیوں کو ایسی جگہ رکھا جہاں سے بلی کھا سکے، روٹی کے ٹکڑوں کو دیوار پر رکھ دیا تاکہ پرندے کھا سکیں، اور ذرات کو اس جگہ ڈالا جہاں چیونٹیوں کا بل قریب تھا۔ پھر فرمایا یہ خدا تعالی کا رزق ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کتنا اللہ کا رزق ضائع کرتے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں۔
مولانا حسین احمد مدنی کے ہاں ایک عالم مہمان ہوئے، انہوں نے کھانے میں مہمان کو پھل پیش کیے۔ کھانے کے بعد اس عالم نے عرض کیا، حضرت چھلکے بہر پھینک آؤں؟ آپ نے پوچھا پھینکنے آتے ہیں؟ وہ عالم یہ سن کر حیران ہوئے اور کہنے لگے، اس میں آنے والی کیا بات ہے؟ یعنی یہ بھی کوئی ایسی بات ہے جو کسی کو نہ آتی ہو۔ اس پر مولانا مدنی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، میرے پڑوس میں غریب لوگ رہتے ہیں، اگر سب چھلکے ایک جگہ پھینک دیے تو انہیں دیکھ کر حسرت ہوگی، بس تھوڑے تھوڑے چھلکے بہت سی جگہوں پر اس طرح پھینک دیں کہ دیکھنے والے کو احساس تک نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ مولانا اشرف علی تھانوی ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، آپ کے لیے دودھ لایا گیا، آپ نے دودھ نوش فرمایا، برتن میں تھوڑا سا دودھ بچ رہا، وہ آپ نے اپنے سرہانے رکھ لیا، اس دوران آپ کی آنکھ لگ گئی، جب آپ بیدار ہوئے تو گلاس وہاں نہیں تھا، آپ نے خادم سے پوچھا اس بچے ہوئے دودھ کا کیا کیا؟ اس نے کہا حضرت ایک گھونٹ ہی تو تھا، وہ پھینک دیا۔ آپ بہت ناراض ہوئے، فرمایا تم نے خدا کی نعمت کی ناقدری کی، خود پی لیتے یا بلی کو پلا دیتے تاکہ خدا کی مخلوق کو فائدہ تو ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے پلیٹوں کے اندر، ہمارے برتنوں کے اندر کتنا کھانا بچا ہوتا ہے، کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ نالی میں ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی نے ایک اصول بتایا کہ جن چیزوں کی زیادہ مقدار سے انسان اپنی زندگی سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کی تھوڑی مقدار کی تعظیم اور قدر اس کے ذمہ واجب ہوتی ہے۔ دوستو، محمد بن معبد کا بیان ہے کہ میں شاہ روم کے پاس گیا تو اسے نہایت غمگین صورت بنائے زمین پر بیٹھے ہوئے پایا۔ میں نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ بادشاہ بولا کہ تمہیں معلوم نہیں؟ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا فرمائیے کیا ہوا؟ شاہ روم نے کہا کہ مرد صالح کا انتقال ہو گیا۔ میں نے پوچھا وہ کون؟ وہ بولا امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی۔ تھوڑی دیر چپ رہ کر پھر بولا، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی شخص مردوں کو زندہ کر سکتا تھا تو وہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی تھے۔ مجھے اس تارک الدنیا رہب کی حالت پر کوئی تعجب نہیں جس نے دنیا کو چھوڑ کر اپنا دروازہ بند کر لیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ مجھے تو تعجب اس شخص پر ہے جس کے قدموں کے نیچے دنیا تھی لیکن اس نے اسے پامال کر کے رہبانہ زندگی اختیار کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کی وفات پر صرف مسلم ہی نہیں غیر مسلم بھی روئے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، ایک نبطی مجھ سے ملا، تعارف کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کیا تم عمر بن عبدالعزیز کی وفات کے وقت موجود تھے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ وہ یہ سن کر رو پڑا اور ان کے حق میں رحمت خداوندی کی دعائیں کرنے لگا۔ میں نے پوچھا تم ان کے لیے رحمت کی دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ وہ تو تمہارے مذہب پر نہیں تھے۔ اس پر اس نے جواب دیا، میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کو نہیں روتا، میں تو اس روشنی پر روتا ہوں جو زمین پر تھی اور اب بجھ چکی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی بہت ساری برکات ہوتی ہیں، ان کے زندہ رہنے پر اللہ تعالیٰ آسمان سے بہت ساری برکات نازل کرتا ہے، اس لیے اللہ والوں سے ملا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں۔ دوستو، اس شخص نے عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ وہ بولے، آیا تمہیں وہ نصیحت کروں جو میں نے خود دیکھی ہے یا وہ جو صرف سنی ہے؟ اس نے عرض کیا جو آپ نے خود دیکھی ہے وہی فرمائیے۔ عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی بولے، سنو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی نے وفات کے وقت 11 لڑکے چھوڑے، ان کا کامل ترکہ 17 دینار تھا، جس میں سے 5 دینار ان کے کفن پر صرف ہوئے، 2 دینار سے قبر کے لیے زمین خریدی گئی اور باقی لڑکوں میں تقسیم ہوا۔ ہر لڑکے کے حصے میں 19 درم اور تقریباً 5 پاکستانی روپے آئے۔ ہشام بن عبد المالک بھی 11 لڑکے چھوڑ کر مرا، جن میں سے ہر ایک کو 10 لاکھ درم ملے، لیکن میں نے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی کے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس نے ایک دن میں 100 گھوڑے جہاد کے لیے خدا کی راہ میں دیے، اور ہشام کے ایک لڑکے کو دیکھا جس کو لوگ صدقہ دے رہے تھے۔
اللہ اکبر، اللہ۔ دوستو، نعمتوں کی قدر کیا کرو اور نعمتوں کو وہاں لگایا کرو جہاں اللہ کی چاہت ہو۔ حبیب ابن عمیر تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد، بڑے خوبصورت تھے، قید ہو گئے، دشمن کے 10 آدمی تھے تو انہوں نے قتل کر دیے، ان کو پکڑ لیا، رومن سردار نے کہا میں غلام بناؤں گا، قید میں لے کر کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں تجھے اپنی بیٹی دے دوں گا، تجھے اپنی ریاست میں حصہ بھی دوں گا۔ انہوں نے فرمایا تو اگر سارا جہاں بھی دے دے یہ نہیں ہو سکتا، کفر تو بے حیا ہوتا ہی ہے، حیا تو سراسر اسلام میں ہے۔ اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس سے بدکاری کرواؤ، جب یہ اس رخ پر آئے گا تو اسلام بھی چھوڑ جائے گا۔ روم کی لڑکی تھی، ادھر روم کا حسن اور ادھر عرب کی جوانی، آگ بھی تیز ہے اور قوت بھی جوان ہے، اور دو ہی ہیں، تیسرا ہے کوئی نہیں۔ اب یہاں ساری رکاوٹیں ختم ہیں اور وہ عورت دعوت دے رہی ہے اور یہ نوجوان اپنی نظر جھکانے کی لذت چکھے ہوئے ہے، اسے پاک دامنی کی لذت کا پتہ ہے، لہذا اس کی نظر اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اس نے سارے جتن کر مارے، اپنے حسن کا ہر تیر آزمایا، اپنے مکر کا ہر جال پھینکا، لیکن پاک دامنی کی تلوار نے ہر جال کی ہر تار کو تار تار کر دیا اور ہر تیر کو بیکار کر دیا۔ آخر 3 دن کے بعد اس نے ہتھیار ڈال دیے، کہنے لگی ماذا یمنعک منی، اللہ کے بندے یہ تو بتا تجھے روکتا کون ہے؟ آج تیسرا دن ہے، تو نے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، روکنے والا کون ہے؟ اس نے کہا مجھے روکنے والا وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، نہ مجھ سے غافل ہے نہ میں اس سے غافل ہوں، وہ میرا رب ہے جو عرش پر بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے، میری محبت غالب آتی ہے یا شہوت غالب آتی ہے، مجھے آگے یہ میرا بندہ کرتا ہے یا شیطان کو آگے کرتا ہے؟ اے لڑکی، مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے، اس لیے میں نے اپنی طاقت کو روک رکھا ہے۔ وہ باہر نکل کر اپنے باپ سے کہنے لگی الی این ارسلتنی الی حدید او حجر لا یأکل لا ینظر، آپ نے مجھے کس پتھر کے پاس بھیجا ہے، کس لوہے کے پاس بھیجا ہے جو نہ دیکھتا ہے نہ کھاتا ہے، میں کہاں سے اسے گمراہ کروں؟ دوستو، ایک دفعہ ایک بزرگ نے خواب میں شیطان دیکھا، کہنے لگے کچھ نصیحت تو کرو۔ وہ کہنے لگا کبھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ اکیلے نہ بیٹھنا، عورت ہو رابعہ بصری جیسی، مرد ہو جنید بغدادی جیسا، اگر وہ 2 اکٹھے ہو جائیں گے تو تیسرا میں آؤں گا اور انہیں گمراہ کرنے لگوں گا۔ اللہ، دوستو اس لیے بچا کریں غیر محرم سے۔ حضرت ابو مسلم خولانی شام کی طرف سفر کر رہے تھے، راستے میں ایک پہاڑی دریا تھا، پہاڑی دریا تو بڑا تیز ہوتا ہے، آپ اوپر چلے جائیں دیکھیں کہ کتنا تیز ہوتا ہے، تو 3000 کا لشکر تھا، پار کرنا تھا، آگے کوئی کشتی وہاں چل ہی نہیں سکتی تھی، پار تو وہاں سے کرنا ہے۔ 2 رکعت نفل پڑھ کر یہ دعا کی اے اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرایا تھا، ہمیں یہ دریا پار کروا، اور پھر اعلان کیا کہ میں گھوڑا ڈال رہا ہوں، میرے پیچھے گھوڑے ڈال دو، جس کا جو سامان گم ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں، جان تو بڑی بات ہے، سامان بھی گم ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ گھوڑے ڈالے، پانی کے اوپر چلا دیے، درمیان میں ایک آدمی نے اپنا لوٹا خود ہی پھینک دیا تاکہ آزما لے، جب کنارے پر پہنچے تو پوچھا ہاں بھائی کسی کا کوئی سامان تو نہیں گر گیا؟ تو جواب آیا ہاں جی، میرا لوٹا گر گیا ہے۔ لوٹا تو معمولی سا ہے، اسے کہاں جانا چاہیے، وہاں تو پتھر بہ رہے تھے، اسے بھی بہ جانا چاہیے تھا۔ کہنے لگے اچھا تیرا لوٹا گم ہو گیا، آؤ میرے ساتھ۔ واپس لے کر پھر دریا کے کنارے پر آئے تو لوٹا دریا کے کنارے پر پہلے پڑا ہوا تھا۔ لو بھائی سنبھال لو، یہ ہوتی ہے نماز کی طاقت دوستو۔ تو نماز پڑھنا سیکھ لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو بھئی اپنی عورتوں کو نماز سکھائیں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو نماز سکھائیں، نماز یاد کروائیں، خود نہیں آتی تو یاد کریں، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالیں،
درود شریف پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، استغفار، درود شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کی عادت ڈالیں، قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں، اللہ کا کلام اس کو بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ بس امید کرتا ہوں یہ چند واقعات جو آپ کے گوش گزار کیے گئے ہیں آپ نے پسند کیے ہوں گے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔